بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم کی سورہ المائدہ کی آیت نمبر 27 کی تفسیر میں علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، آدم علیہ السلام کے ہاں جو بھی بیٹا ہوتا تو اس کے ساتھ بیٹی ضرور پیدا ہوتی، تو اس بچی کے ساتھ پیدا ہونے والا بچہ دوسرے بچے کے ساتھ پیدا ہونے والی بچی سے شادی کرتا۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ مزید لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے یہ جائز قرار دیا تھا کہ وہ اپنی اولاد میں سے بیٹی اور بیٹے کی آپس میں شادی کر دیں، اس لیے کہ یہ اس وقت کے حالات اور انسانی نسل چلانے کے لیے اللہ کی حکمت کا تقاضا تھا، لیکن ان کے ہاں ہر بار ایک بیٹا اور ایک بیٹی اکٹھے پیدا ہوتے تھے۔ اس طرح وہ بچوں کی شادی ان بچوں کے ساتھ کرتے تھے جو ان کے علاوہ دوسری بار میں پیدا ہوئے ہوں، گویا ہر مرتبہ کے حمل سے پیدا شدہ لڑکا اور لڑکی باہم حقیقی بہن بھائی کی طرح تھے اور ان کا باہم نکاح درست نہیں تھا، جبکہ دوسرے حمل سے پیدا شدہ پہلے والوں کے لیے اس طرح تھے جیسے چچیرے ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قابیل نے حابیل سے اختلاف کیا۔ قابیل کے ساتھ اس کی خوبصورت بہن پیدا ہوئی جس کا نام اکلیمیہ تھا، اور حابیل کے ساتھ بہن پیدا ہوئی، وہ ایسی خوبصورت نہ تھی اور اس کا نام لیوزا تھا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے حابیل اور اکلیمہ کا نکاح کرنا چاہا تو قابیل نے کہا، میں اپنی بہن کا زیادہ حقدار ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کو حکم دیا تو اس نے حکم نہ مانا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اسے منع کیا تو وہ نہ رکا۔ قابیل شیطانی وسوسوں کا شکار تھا۔ شیطان نے اس کے ذہن میں یہ بات ڈال دی تھی کہ اس کی بہن اکلیمیہ زیادہ پیاری ہے، جس سے اس کی نسل بھی خوبصورت اور جوان پیدا ہوگی۔ اسی لیے قابیل نے حضرت حابیل کی بہن لیوزا سے شادی سے انکار کیا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا قابیل کا یہ مطالبہ زور پکڑتا گیا اور آخر اسے اپنی بہن سے عشق بھی ہوا۔ اب تو قابیل مکمل طور پر شیطان کے قبضے میں تھا، کیونکہ حضرت آدم کی شریعت اس بات کی اجازت نہ دیتی تھی کہ ایک حمل سے پیدا ہونے والے بہن بھائی شادی کریں۔ حضرت حابیل نہایت سعادت مند، فرما بردار اور نیک سیرت بیٹے تھے۔ انہی اوصاف حمیدہ کی بدولت حضرت آدم علیہ السلام کی تمام امیدوں کا مرکز حضرت حابیل بن چکے تھے۔ حضرت آدم کو یقین تھا کہ میری نسل کو راہ راست پر رکھنے اور اللہ کے دین کو آگے بڑھانے میں یہی بیٹا میرا معاون ہوگا۔ چنانچہ یہی وہ بنیادی وجوہات تھیں کہ جس بنا پر قابیل نے حضرت حابیل سے حسد کرنے لگا۔ قابیل چاہتا تھا کہ حضرت آدم کے بعد نبوت کا تاج اور انسانوں کی باغ دوڑ کا صحرا اسی کے سر پر سجے، لیکن یہ حضرت حابیل کے ہوتے ہوئے ناممکن تھا۔ جب حضرت آدم نے دیکھا کہ میرا بیٹا قابیل حابیل کے قتل کے در پہ ہے تو حضرت آدم علیہ السلام نے ان دونوں کو اللہ کی راہ میں قربانی پیش کرنے کو کہا اور بتایا کہ جس کی قربانی کو آسمان سے آگ آ کر کھا جائے تو سمجھنا کہ اس کی قربانی قبول ہوئی۔ دونوں نے جب قربانی پیش کی تو اللہ پاک نے حضرت حابیل کی قربانی قبول کر لی، کیونکہ وہ حق پر تھے۔ قابیل کی قربانی سنبل کی لکڑیوں کا گٹھا تھا، کیونکہ وہ کھیتی باڑی کرنے والا تھا۔ اس نے اپنے کھیت سے گھٹیا مال چنا تھا، پھر اس میں ایک عمدہ سٹا دیکھا تو اسے صاف کر کے کھا گیا۔ اور حابیل کی قربانی مینڈا تھا، کیونکہ وہ ریوڑ والے تھے۔ انہوں نے اپنی بیڑوں سے ایک عمدہ جانور لیا، اسی جانور کو اللہ پاک نے قبول فرمایا اور آسمان پر اٹھا لیا، جس کو اللہ پاک قرآن پاک میں یوں بیان فرماتا ہے، اور اے محمد ان کو آدم کے دو بیٹوں حابیل اور قابیل کے حالات جو بالکل سچے ہیں پڑھ کر سنا دو کہ جب ان دونوں نے خدا کی جناب میں قربانی چڑھائیں تو ایک کی قربانی تو قبول ہوئی اور دوسرے کی قبول نہ ہوئی۔ تب قابیل حابیل سے کہنے لگا، میں تجھے قتل کر دوں گا۔ اس نے کہا، خدا پرہیزگاروں ہی کی قربانی قبول فرمایا کرتا ہے۔
اس قربانی کی قبولیت کے بعد جب قابیل نے سوچا کہ اب سب کو اگر پتہ چلا کہ حابیل کی قربانی قبول ہوئی تو میری باتیں نہیں مانی جائیں گی، اس لیے قابیل نے حابیل کو شہید کر دیا۔ قابیل اور اس کی اولاد ہی سب سے پہلے آتش پرستی اور پھر شیطان کے بہکاوے میں آ کر بت پرستی شروع کر دی۔ دنیا میں قتل و غارت، حسد و فساد اور بت پرستی کی بنیاد قابیل ہی نے رکھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا میں جب بھی کوئی ظلم سے قتل ہوتا ہے تو اس کا ایک گناہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل کی گردن پر ضرور ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ وہ شخص ہے جس نے ظالمانہ قتل کی ابتدا کی اور یہ ناپاک طریقہ جاری کیا۔ اللہ پاک ہمیں گناہوں سے بچنے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔